ڈاکٹر صاحب اب OIC کی آبویسلی اب وہ اہمیت تو ہم شاید یہ کہہ سکتے ہیں نہیں رہی جو کسی زمانے میں تھی. جب ہم اب بہت ذکر ہو رہا ہے کل سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، اور جو انہوں نے اجلاس بلایا تھا لاہور میں اپنے وقت میں. پر کیا جو بات وزیر اعظم صاحب نے کی وہ اب بس ایک تقریروں میں جس کو کہتے ہیں نا کہ کہنے کے لیے ایک اچھی بات ہے، بٹ یا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی کوئی جگہ کوئی گنجائش ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ تو کہ میرے خیال میں بات تو صحیح ہے، اور اگر تقریروں والی بات ہے بھی تو تقریروں میں کر دینی چاہیے. کہنے کا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے بات کرنے کا. حد سے زیادہ ایک تو حرج نہیں ہے. دوسرا میرے خیال میں جو آپ سے میری کئی بار پہلے بھی جو ہماری بات ہوئی ہے، مائی ویو کہ دنیا جس نہج پہ کھڑی ہے اس میں اب ایک بار پھر ملکوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے کہ میں کس سائڈ پہ ہوں. اور یہ صرف مسلمان دنیا نہیں کر رہی. آپ دیکھیں کہ جو ہوتی تھی نان الائنڈ موومنٹ، آج کل پھر اس کا ذکر ہونا شروع ہو گیا ہے. لیٹن امریکہ والوں نے ذکر کرنا شروع کر دیا ہے، افریقہ میں گفتگو ہو گئی ہے، کیونکہ یہ تذبذب کا زمانہ ہے سپر پاور رائیولری میں. تو تمام جو دوسرے ملک ہیں اور جو بلاک ہیں جو بنے اس لیے تھے نا کہ ہم جو ہیں اس گیم کو کھیلنے کے بجائے ہم ایک اپنا پلیٹ فارم بنائیں گے، تو اس کو ایک تقویت پہنچی ہے. تقویت پہنچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا تو واقعی کہیں گے اچھا جی ٹھیک ہے ہم سارے لائن حاضر ہو جاتے ہیں. بیکاز ان ملکوں کے لیے، ہمارے ملک بالشمول، کوئی آسان نہیں ہے یہ نیوٹرلٹی رکھنا، یا آسان نہیں ہے نان الائنمنٹ رکھنا. لیکن میرے خیال میں اس حد تک بات 100% درست ہے کہ یہ پھر وہ دور ہے جس میں یو ول ہیئر اگین اینڈ اگین اباؤٹ دس نان الائنمنٹ. اور پھر آپ پہ پریشر آئے گا نا کہ جو نان الائنمنٹ کہنا تو آسان ہے، اس کی مشکل یہ نہیں ہے کہ تقریر ہے. مشکل یہ ہے کہ جب آپ کو فون آئے گا کسی بڑی طاقت سے، آپ کے جو ٹریڈ ریلیشنز ہوتے ہیں، آپ کے جو پولیٹیکل ریلیشنز ہوتے ہیں، پریشر تو وہاں سے آتا ہے. سو ان سم ویز آئی تھنک ایز اے میسج بالکل درست میسج ہے. یہی میسج فار ایگزامپل پچھلے ہفتے میں ترکی میں تھا، ان کی جو انطالیہ ڈائیلاگ تھا جہاں ان کا وہ روسی فارن منسٹر بھی آئے اور سو ان کا میسج بھی تقریباً یہ تھا. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ ہم یہ میسج اب بار بار ان سن کا رہے ہیں. میسج سر مسلمان ممالک کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں میسج یہ تھا، یا ریلی وہی جو آپ لاجر پوائنٹ ہے کہ کیونکہ دنیا میں اس وقت تبدیلی ہے اور نظر آ رہی ہے تو اس لیے وہ بھی ایک نئی الائنمنٹ کا ذکر کر رہے تھے؟ ہاں بالکل. سو میں کہنے کی مسلمان کے یو آر ایگزیکٹلی رائٹ. ان کا میسج جو تھا وہ اپنے ریجن کے لیے تھا، بیلکنز کے لیے اور دوسروں کے لیے، خصوصاً یوکرین کے حوالے سے. لیکن واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ہمیں یہ میسج اب مختلف جگہ سے نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی گرو ہے، آپ کے پاس کوئی الائنس ہے، تو آپ اس الائنس کو یوز کریں اپنی قوت کو تقویت دینے کی. ناؤ آل آف دس از ٹرو، بٹ یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ تو کوئی اتنی فعال آرگنائزیشن نہیں ہے اس کی ہسٹری، جیسے آپ نے بھی کہا. سو کہہ دینا آسان ہے، کہہ دینا امپورٹنٹ ہے، لیکن کر لینا جو ہے وہ اہم ضرور ہے لیکن آسان نہیں. ڈاکٹر صاحب یہی جو آپ نے بات کی کہ فعال آرگنائزیشن نہیں ہے، اگر اس کو میں ذرا تھوڑا مختلف طریقے سے بات کہوں کہ شاید اب جو لیڈرشپ ہمیں 70s میں نظر آئی اور عرب دنیا سے نظر آئی، کیا اب ایک ایسا وقت ہے کہ شاید جو مسلم ممالک کی لیڈرشپ ہے یا یہ لیڈرشپ رول ہم کسی اور ملک کی طرف دیکھیں اس کے لیے؟ بات ہوئی تھی ایک آدھ سال پہلے ملیزیا کی اور ترکی کی. ڈو یو تھنک کوئی ایسا بھی اس میں موقع ہوگا کہ the leadership itself passes on to other countries؟ دیکھیں موقع بھی ہے، ضرورت بھی ہے. لیڈرشپ ہمیشہ مشکل حالات میں، ہمیشہ نہیں، عموماً لیڈرشپ جو ہے انٹرنیشنل افیئرز میں مشکل حالات میں ابھرتی ہے. اگر آپ 70s بھی دیکھیں تو ایسا نہیں تھا کہ لیڈر سارے بیٹھے ہوئے تھے انتظار کر رہے تھے. آپ کے پاس ایک بڑا مشکل وقت آ گیا. اس مشکل وقت کے بعد آپ کے پاس ایک آئل کرائسس آیا. اس آئل کرائسس کے تحت اور دوسری چیزوں کے تحت اور کولڈ وار کے تحت ایک موقع ملا لیڈرشپ کو ایمرج کرنے کا، اور ہم نے پھر اس میں لیڈر دیکھے بھی. تو میرے خیال میں یہ موقع پھر ویسا ہی ہے. وہ لیڈرشپ کہاں سے نکلے گی وی ڈو ناٹ نو. یہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ ممالک جو ہیں وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں وہ لیڈرشپ لینا، اور ان سم ویز پاکستان کا یہ کانفرنس ہوسٹ کرنا یا یہ تقریر بھی اسی کا ایک حصہ ہے. ایوری کنٹری وانٹس ٹو بی اے لیڈر، لیکن ترکی کا ہم نے ذکر کیا. سعودی عربیہ کلیئرلی وانٹس ٹو بی اے ڈفرنٹ ٹائپ آف لیڈر، رائٹ. لیکن جو یہ ادارے ہیں میرے خیال میں ان کا فعال ہونے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ سڈنلی دنیا آپ کی بات ماننا شروع کر دے. فعال ہونے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا آپ اپنا جو الائنس ہے اس کو ہولڈ ٹوگیدر کر سکتے ہیں.
جو آپ نے جس کانفرنس کا ذکر کیا جو لاہور میں ہوئی تھی, ہمیں تو وہ اس لیے یاد ہے نا کہ اس پہ ایک گانا بھی بڑا زبردست تھا اور پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے اہم تھی. لیکن او آئی سی کی ہسٹری کوئی اتنی زیادہ پازیٹیو نہیں رہی. لیکن جب بھی پازیٹیو ہوئی ہے وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ اس نے باقی دنیا کو انفلوئنس کیا, وہ اس لیے ہوئی ہے اس کے آل دا بیسٹ مومنٹس آف دی او آئی سی ہیز بین جب یہ مسلمان دنیا کو ساتھ لا سکا. دیکھیں نا اس کانفرنس کی بڑی بات کیا تھی, وہ ہم تابہ آباد مصطفی بھی ہیں گانا تو تھا ہی تھا, لیکن اس کی بڑی بات یہ تھی کہ شاہ فیصل اور ایران کے شاہ دونوں ایک جگہ آ گئے. اس کی بڑی بات یہ تھی کہ پاکستان 71 کے وار کے بعد مجیب الرحمان کو لاہور لے آیا اور تسلیم کیا, رائٹ. سو اگین اس کی امپورٹنس اس لیے تھی کہ اٹ براٹ اٹ ٹوگیدر. ادر موقع بھی تھے, آپ کو اگر یاد ہو پاکستان has played a role. ایجپٹ جو تھا کو نکال دیا گیا, ایجپٹ کو نکال دیا گیا او آئی سی سے آفٹر انہوں نے تسلیم کر لیا اسرائیل کو. جی اس کے بعد دیر واز اے کانفرنس جس میں ضیاء الحق صاحب کی ایک بڑی اہم تقریر تھی, پاکستان کی ایک اہم تقریر تھی, وچ لیڈ ٹو ایجپٹ کمنگ بیک. اب یہ جو اسرائیل اور پیلسٹائن کا مسئلہ ہے اس میں او آئی سی کے جو ممالک ہیں وہ پھر ایک دوراہے پہ, آپ ذرا گنے نا ان میں سے کتنے ممالک ہیں جو اب اسرائیل کو یا تسلیم کر چکے ہیں یا اس کو تقریباً تسلیم کر, رائٹ. سو دوز آر دا کنورسیشنز نیڈڈ, چاہے وہ کشمیر پہ ہو, چاہے وہ پیلسٹائن پہ ہو, چاہے وہ افغانستان پہ ہو, ایک نیا ایشو, ایک پرانا ایشو جو پھر نیا ایشو بن گیا, چاہے وہ, اینڈ آئی تھنک اٹ از اے گڈ آئیڈیا یہ والا بھی, یہ جو اسلاموفوبیا والا